لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ 8 اعمال ایسے ہیں جو شخص وہ اعمال نہیں کر سکتا اس کا نعم البدل بتایا گیا۔ جو شخص تہجد ادا نہیں کر سکتا اسے بتایا گیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ دوسرا بتایا گیا جو نفلی روزے نہیں رکھ سکتا وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، احتیاط کے ساتھ گفتگو کرے۔ تیسرا بتایا گیا جو علماء کا درجہ چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے، فضیلت چاہتا ہے، اسے بتایا گیا وہ غور و فکر کی عادت کو اپنائے، تدبر کیا کرے، غور و فکر کیا کرے۔ یہ غور و فکر کرنا، اپنی ذات میں غور و فکر کرنا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا تھا، اس حقیقت کو پہچاننا، اپنی آنکھوں سے یہ پردہ اٹھانا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کو پہچاننا اور دیکھنا میری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے یا نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا، غور و فکر کرنا، اس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت ملتی ہے اور علماء کا درجہ ملتا ہے۔ چوتھی بات جو بتائی کہ جو شخص کوئی بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، مسجد میں آ کر نمازیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، جہاد پر نہیں جا سکتا، تو اسے بتایا گیا کہ وہ شیطان سے جہاد کرے، وہ ان لوگوں کا درجہ پائے گا جو لوگ مجاہد ہوتے ہیں، جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، جو نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کا درجہ چاہتا ہے تو اسے بتایا گیا کہ وہ شیطان کے ساتھ جہاد کرے۔ شیطان کے ساتھ اگر وہ جہاد کرتا ہے تو اس کو وہ درجہ ملے گا جو نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا، جو مجاہد کو درجہ ملتا ہے۔ اب شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ ایک دشمن تو وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے سامنے، یہ ایسا دشمن ہے جو سامنے نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ اگر جہاد کرنا ہے تو 2 اسلحے اگر ہمارے پاس ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی پناہ، اور دوسری بات نیک لوگوں کی صحبت، اگر یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہوں تو ہم شیطان کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں۔ سورہ ناس میں ہم پڑھتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ہم پناہ لیتے ہیں جو لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتے ہیں۔ گناہ کی ساری عمارت وسوسے سے پیدا ہوتی ہے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اس وسوسے سے خیال بنتا ہے، پھر ارادہ بنتا ہے، پھر عمل بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جتنا ہم ذکر کریں گے، حدیث میں آتا ہے اذا غفل وسوسہ، انسان جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بنی آدم کے دل پر قبضہ کرتا ہے۔ اس کا قبضہ کیسے چھوٹتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، وہ ذکر لسانی ہو، وہ ذکر قلبی ہو یا سانسوں کے ساتھ ذکر ہو۔ 3 طرح کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اگر شیطان سے
پناہ چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں وسوسے بہت آتے ہیں، تو انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو وسوسہ آئے گا۔ جب یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی کی اجازت سے، درود شریف کی کثرت کرتا ہے، تو شیطان اس کے دل کو چھوڑ دیتا ہے، ورنہ اس کی خون کی گردش میں شیطان گھومتا ہے، اثر کرتا ہے۔ اس کا ایک ہی ہے، جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا، کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ انسانی سانس ہوتی ہے جو ذکر کرتی ہے اللہ کا، وہ زبان کے ساتھ ہو یا دل کے ساتھ ہو، تو یہ سانس اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کرم کی نظر کرتا ہے، یہ واپس آتی ہے، تو شیطان اس پر اثر نہیں کرتا۔ جو زبان ذکر کرتی رہتی ہے، زبان سے یا سانسوں سے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کرم کی نظر کرتا ہے، یہ واپس آتی ہے۔ لیکن جو سانس بغیر ذکر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم کی نظر نہیں کرتا۔ جب وہ واپس آتی ہے تو شیطان اس کے اندر اپنے وسوسے ملا دیتا ہے۔ تو بتایا گیا، اگر شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ایک اللہ کی پناہ، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے کہ کوئی لمحہ بھی اس کی ذات سے غافل نہ ہو۔ بزرگ کہتے ہیں ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے۔ وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرنا، اللہ کے نام کا تصور کرنا، اس کی یاد کرنا، اس کی کائنات میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانی دل، انسانی دماغ کبھی بھی یہ خالی نہیں رہتا، اس کے تصورات، اس کے خیالات چلتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے نام کا تصور کرتا ہے، تو پھر اس کا قلب بھی پاک ہوتا ہے، اس کا سینہ بھی پاک ہوتا ہے۔ ایک بات بتائی، شیطان سے اگر جہاد کرنا ہے تو اللہ کی پناہ لینی ہے، اور دوسرا ذکر کرنا ہے، اور دوسری بات اللہ والوں کی صحبت، کوئی ہو اللہ والا سچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی، اس نے کہا یا اللہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ اس نے قسم کھائی، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ تیری عزت کی قسم، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ لیکن اسی شیطان نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے خالص بندے ہوں گے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ یہ شیطان نے خود کہہ دیا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو سچا پیر ہوتا ہے، ڈبہ پیر نہیں ہوتا، جو واقعی اللہ والا ہوتا ہے، اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اس نے چلا کر دیکھا لیکن چلتا نہیں ہے۔ غوث پاک کے پاس آیا، ایک روشنی چمکی، آواز آئی، کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں، جا میں نے تجھ پر نماز معاف کی۔ غوث پاک نے سوچا نماز رسول اللہ پر معاف نہیں ہوئی، صحابہ پر معاف نہیں ہوئی، مجھ پر کیسے معاف ہو گئی؟ آپ نے فوراً لا حول پڑھا، وہ فوراً روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ آواز آئی کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث پاک نے فرمایا یہ تو دوسرا دھوکہ دے رہا ہے، اگر علم بچاتا، علم تو تیرے پاس بھی بہت تھا، شیطان کے پاس بھی علم بہت تھا، لیکن تجھے نہیں بچایا۔ غوث پاک نے فرمایا تو دوسرا دھوکہ دے رہا ہے، مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا، مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ شیطان نے کہا میں نے اس مقام سے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لوگوں کو خوش گمانی میں ڈال کر۔ تو جو اللہ والوں کے ساتھ لگ جائے، ان کی صحبت میں بیٹھ جائے، امام فخر الدین رازی
آخری وقت ہے آپ کا دنیا سے جانے کا، شیطان آ گیا آپ کے پاس، اس کا سب سے بڑا حملہ ایمان پر ہوتا ہے، یہ انسان کا ایمان نکالنا چاہتا ہے۔ آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کا تعلق، جتنی نعمتیں ملیں گی ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کوئی بھی نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا چلتی رہے گی، دنیا کافروں کو بھی مل رہی ہے، لیکن آخرت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ امام فخر الدین رازی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دیں، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دیں۔ آپ نے کہا میرا آخری وقت ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، جا کسی اور سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ لے۔ کہنے لگا آپ جیسا عالم کوئی نہیں ہے، آپ جیسا عالم کوئی نہیں ہے، آپ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل دی، اس نے رد کر دی، دوسری تیسری، آپ نے 360 دلیلیں دی، شیطان نے ساری رد کر دی، شیطان نے ساری رد کر دی۔ آپ کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی، آپ نے فوراً تصور کیا اپنے پیر صاحب کی طرف، بڑی مشکل ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگ رہا ہے۔ پیر صاحب میلوں دور بیٹھے ہوئے تھے، وضو کر رہے تھے، وہاں سے کھینچ کر پانی مارا، سیدھا امام فخر الدین رازی کو آ کر لگا، وہاں سے آواز آئی فخر الدین کہہ دو میں اللہ کو بے دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں اللہ کو بے دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ آپ کی روح پرواز کر گئی، وہ شیطان تھا، حملہ کر رہا تھا۔ ہم پیر اسی لیے پکڑتے ہیں، ہم ایمان بچانے کے لیے پیر پکڑتے ہیں، لیکن آج الٹا ہو گیا، لوگ دنیا کے مسئلے حل کرانے کے لیے پیروں کو پکڑتے ہیں۔ پہلے لوگ پیر بناتے اس لیے تھے کہ وہ اللہ کا راستہ بتائیں گے، اللہ کی معرفت کرائیں گے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ہم اس لیے سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں کیونکہ اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا، جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس پر بھی شیطان کا زور نہیں چلتا۔ پر شرط یہ ہے کہ ہو سچا پیر، ڈبہ پیر نہ ہو، جو خالص بندہ ہو، نیک بندہ ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنا۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس سے شعائیں نکلتی ہیں، پازیٹیو شعائیں ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے، وہ اللہ کا ذکر اتنا کرتا ہے کہ اس کے جسم سے پازیٹیو شعائیں نکلتی ہیں، جو ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو گناہ گار آدمی ہوتا ہے اس کے جسم سے نیگیٹو شعائیں نکلتی ہیں، وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اگر یہ نیک صحبت، نبی پاک فرماتے ہیں عطر والے کے پاس بیٹھو گے، عطر نہیں بھی لگاؤ گے نا تو عطر کی خوشبو آئے گی، یا تمہیں تحفہ دے دے گا یا تم خرید لو گے۔ فرمایا لوہے کی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، تم اگر کام نہیں بھی کرو گے وہ لوہے کی بھٹی تمہارے کپڑے جلائے گی۔ تو نیکوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ امام کو بھیج دیا ہے، ہم لوگ ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے جو اللہ کا ذکر لے سکتے ہیں، ان کی صحبت لے سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت رہتا نہیں ہے۔ ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، بارش نہیں ہو رہی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے، یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے۔ اس نے صرف اتنا کہا، بارش شروع ہو گئی، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا تیری آنکھوں میں ایسی کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا ہوا ہے، میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا ہوا ہے، میں نے اس کا واسطہ دیا ہے، میری آنکھوں نے اس ولی کو دیکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دی۔ تو جس کو اللہ والوں کا ساتھ مل جائے، صحبت مل جائے، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔